یہ شروع کریں حضرت صاحب، شیخ صاحب. میری پہلی بات کہ جب اللہ یاری صاحب نے جب شروع کیا ابھی اس ٹرن کے اندر، تو دوبارہ اس نے اقرار کیا کہ اس مجلس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو نہیں لکھا، بلکہ باہر جب چلے گئے صحابہ تو حضرت علی اور کچھ اور صحابہ کو وہ بات پہنچا دی. تو شروع میں انہوں نے خود کہا کہ یہ جو خطاب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا، نہ کہ کسی اور کے لیے. ٹھیک ہے، میں نے کب کہا اس طرح ہوا تو پھر وہ آیت وارد ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے صاف ان کو بات نہیں پہنچائی. تو یہ الزام باقی رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ تان باقی رہتا ہے. اس نے اقرار کیا کہ وہ چلے گئے، جب چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بات نہیں دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات، اس نے کہا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے سنت، اور کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے. حضرت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی اصطلاحات کیا ہے. ایک وحی مطلوع ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے جس کو سنت کہا جاتا ہے. وہ بھی مطلوع ہے، وہ بھی مطلوع ہے، مقروء ہے. نہیں، ثواب کی نیت سے تلاوت نہیں. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے دونوں بات. جب دونوں وحی ہے اور اگر تکرار وحی ہوا، چاہیے قرآن میں یا چاہیے حدیث میں، آخر حضرت عمر کی بات ثابت ہو گئی نا، اس کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ویسے ماقبل میں لکھی جا چکی ہے. چاہیے قرآن کے اندر ہو یا چاہیے سنت کے اندر ہو، فرق نہیں پڑتا. چونکہ انہوں نے قرآن کا کہا تو میں نے اس وجہ سے قرآن کا کہا. ابھی دونوں کا کہہ رہے ہیں تو میں بھی دونوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بات قرآن کے اندر تھی یا وہ بات سنت کے اندر تھی، ٹھیک ہے، تو اس بات ہو چکا ہے، دوبارہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو نے تکرار کی بات کی، میں نے نہیں. ثم الحمدللہ. اس نے اقرار کر لیا کہ جو لکھوانے والے تھے اماموں کے نام تھے، اور اس نے اقرار کر لیا کہ قرآن کے اندر اماموں کے نام نہیں ہے. اس نے اقرار کر لیا کہ اماموں کے نام قرآن کے اندر نہیں ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہدایت دے. اللہ تجھے ہدایت دے. اور اگر پانی چاہیے تو کسی سے مانگ لے پانی، کیونکہ تیرا منہ بہت زیادہ خشک ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو جس طرح میں نے کہا الحمدللہ، لفظ صحابہ یہ ثابت نہیں کر سکتا. لفظ صحابہ طارق بھائی یہ ثابت نہیں کر سکتا. ایک روایت کے اندر مجھے کسی عالم کی بات مت لانا، یہ کہا یا اس عالم نے یہ کہا یا اس عالم. نہیں، علماء کی باتیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ، لیکن خطا ہو سکتی ہے، خطا غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور غلط فہمی اور خطا والی باتوں پر کفر کا فتویٰ نہیں آتا. کفر کا فتویٰ، تو کفر کا فتویٰ لاتا ہے. تو اس وجہ سے جو بات تو کرے گا یا یقینی بات ہوگی یا جس چیز کے اندر احتمال ہوگا اس کو چھوڑنا پڑے گا. صحیح بات ہے نا؟ صحیح بات ہے. جس چیز کے اندر، اب روایتوں کے اندر صحابہ کا لفظ نہیں ہے، روایتوں کے اندر وفر رجال. اب میں دوبارہ یہ بات سمجھاتا ہوں، کیونکہ اس آدمی کو یہ یا تو سمجھنا نہیں چاہتا یا تو یہ تجاہلان عارفانہ کر رہا ہے. جب کتاب کے اندر آیا ہے کہ گھر کے اندر کچھ مرد تھے اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت نے جھگڑا کیا، تو راوی نے تفریق کر دی مردوں کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان. مردوں کے لیے اس نے لفظ مرد استعمال کیا، آل بیت کے لیے اس نے آل بیت کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے. اچھا، میری دوبارہ بات سنا. حضرت تو بس ہنستا رہا ہے، مجھے پتہ ہے تو اندر جل رہا ہے، تو اندر سے چل رہا ہے. ہاں مجھے پتہ ہے. اچھا، یہ کہتا ہے کہ وہاں کچھ لوگ موجود تھے. ٹھیک ہے، وہاں کچھ لوگ موجود تھے. چونکہ وہ لوگ موجود تھے، اس نے کہا کہ وہ کتاب ان کو دی گئی. اب طارق بھائی یہ روایت سنیں، وہی روایت جو یہ بیان کر رہا ہے، وہی روایت میں پڑھ رہا ہوں. او طلحہ were you present when the Holy Prophet ﷺ asked for a paper so that he could write that which the ummah does not deviate and oppose. اے طلحہ، آپ موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم مانگا تاکہ امت گمراہ نہ ہو. تو یہ وہی مجلس ہے. یہ ابھی چہرہ دیکھنا. پی چا پیتا رہے، ڈرم پی. یہ دیکھو، یہ وہی مجلس ہے. دوبارہ سننا. with which the ummah does not deviate or oppose. اے طلحہ، آپ نہیں تھے وہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ مانگا تاکہ وہ کوئی لکھے جس سے امت گمراہ نہ ہو.
تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں جی میں وہاں تھا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب آپ لوگ نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سارا بتا دیا. یہ ابھی وہی حدیث ہے, یہ کوئی الگ حدیث نہیں ہے. تو یہ مت کہنا کہ میں نے حضرت علی کا موجود ہونا ثابت نہیں کیا. بحمد اللہ تعالی حضرت عمر کا غلام بن کر میں نے ثابت کیا حضرت علی موجود تھے. میں نے ثابت کیا کہ حضرت علی نے وہی بات کی جو حضرت عمر نے کی. آل بیت نے وہی بات کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے, اس نے پھر پوچھا کہ یہ کس کا دین ہے؟ حسبنا کتاب اللہ. میں نے اس کو تقریباً 3 یا 4 روایتیں سنائی جس کے اندر اس کے امام نفی کر رہے ہیں قرآن کے علاوہ چھوڑو, قرآن کے علاوہ گمراہی ہے, قرآن کے علاوہ اگر تم نے التماس کیا, تلاش کیا ہدایت کو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. یاری اللہ یاری صاحب معاف کیجئے اللہ یاری صاحب کیوں حضرت عمر سے تم نفی دکھاؤ. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صاف انکار کیا. حضرت عمر نے صاف انکار نہیں کیا. مجھے اب تک اس کا جواب نہیں دیا. آپ نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا, مجھے اس کا جواب چاہیے. انہوں نے صاف انکار کیا. یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اور اچھا اس کا جواب سنیں. کہنے لگے کہ اس کا قرینہ یہ ہے کہ کچھ اور صحابہ پیچھے سے آئے. اور طبقات ابن سعد کی روایت اس نے لی کہ کچھ اور صحابہ پیچھے سے آئے, انہوں نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا. ماشاءاللہ صحابہ کی بات مانو اور رسول کو چھوڑو. رسول کو چھوڑو. یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لوگ آئے حضرت عمر کی پیچھے اور کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ, حسبنا کتاب اللہ بولو. بھائی تم نے کہا اگر رسول بولے, آیت استعمال کی تھی نا کہ سمعنا واطعنا. ایک ایمان والے کی علامت کیا ہے؟ ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حکم دیں تو اس کو قبول کرنا چاہیے بغیر چون چرا. حضرت علی نے چون چرا کیوں نہیں کیا؟ لیکن میں نے پہلے بھی بتایا حضرت علی اور حضرت عمر کے درمیان فرق ہے. جب حضرت عمر نے فرمائی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مان لی. اچھا اس نے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ مجھے چھوڑ دو. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ مجھے چھوڑ دو, اور چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کہنا چاہتے ہو کہ نہ لکھواؤ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو, اور اس کے اقرار سے اس نے خود اقرار کیا کہ اس مجلس کے اندر کتاب نہیں لکھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہوا؟ مجھے چھوڑ دو لکھاؤ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ہوا کہ مجھے چھوڑ دو یعنی نہ لکھو, کیونکہ لکھی نہیں گئی. اس نے خود اقرار کیا تھا. آپ نے خود اقرار کیا. کیوں اقرار کیا؟ ٹھیک ہے. اچھا تو مجھے ان روایتوں کا جواب دینا جس کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی, جعفر صادق علل الشرائع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی علل الشرائع میں, تو انہوں نے کیا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نفی کی اور پوری حجیت حدیث کی نفی کی. انہوں نے فرمایا صرف قرآن. مجھے اس کا جواب دینا. اب چاہ رہے تھے نا تو میں نے ابھی دے دیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جو حجر کی باتیں کر رہے ہیں نا, ابھی تو یہ بحث پوری نہیں ہوئی. اس پر انشاءاللہ جب آؤں گا نا اور روایات دکھاؤں گا نا پھر پتہ چلے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا اور باتیں, اور میں نے جو استدلال کیا جناب, ختم ہے وقت آپ کا نا, ختم ہے یہ ان کا ختم. ٹھیک ہے, یہ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, پچھلے ٹرم میں مجھے وقت نہیں ملا کہ انہوں نے جو اشیاء حدیث پڑھی میں ان کا جواب دے دوں. کتاب حلل الشرائع میں یہ ہے حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن اکلہا, بلکہ یہ ہے انما نہا عنہا من اجل ظہورہا مخافۃ ان یفنوہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں عارضی طور پر منع کیا تھا, یہ پرماننٹ منع نہیں تھا, اس لیے کہ ان کو ضرورت تھی گدوں کی ضرورت تھی ان کو. ابھی ان کو یہ سب ان کو اگر ذبح کر کے کھا لیں صحابہ تو یہ گدے نہیں بچیں گے, تو اس لیے انہوں نے منع فرمایا تھا. یہ ہے مخافۃ ان یفنوہا. ولیست الحمیر بحرام, ویسے ذاتی طور پہ حمیر جو ہے حرام نہیں ہے. پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, اس حدیث میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے حسبنا کتاب اللہ. پھر انہوں نے جو تفسیر صافی سے اور انہوں نے تفسیر عیاشی سے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک فتنہ آئے گا, اس فتنے سے بچنے کا راستہ قرآن مجید ہے. اس میں حسبنا کتاب اللہ نہیں ہے. اگر قرآن کے علاوہ قرآن کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر آپ ہدایت تلاش کریں, قرآن کو چھوڑ کر دوسری جگہ
تلاش کریں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. اس میں جملے یہ ہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر دوسری جگہ, ٹھیک ہے نا, قرآن کو چھوڑ کر, ہم نہیں کہتے, کبھی شیخ کا عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر سنت کافی ہے. ہم کہتے ہیں قرآن مجید اور اہل بیت اطہار علیہ, پلیز خاموش, قرآن مجید اور اہل بیت الطاہرین علیہ السلام. عمر کیا کہہ رہا ہے؟ عمر سنت کے مقابلے میں کہہ رہا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ, کتاب کافی ہے, کتاب کافی ہے. اگر آپ قرآن کو چھوڑ کر صرف سنت پکڑ لیں, یا قرآن کو چھوڑ کر یہود نصارہ کے کتب پہ یا کسی فلسفی کے کتاب یا کسی صوفی کے طریقے پہ چلیں, وہ تو وہ ہے. آپ یہ جملہ دکھائیں نا حسبنا کتاب اللہ, وہ تو ہے ہی نہیں کسی حدیث میں, شیعہ حدیث میں. تو بالکل یہ آپ کی جو ہے بدیانتی کی واضح دلیل ہے کہ آپ کے پاس, آپ حدیث کو تحریف کر رہے ہیں یا آپ کو حدیث نہیں سمجھ آ رہی. آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نہیں پہنچائی, تبلیغ نہیں کی, کیونکہ وہاں پر اس مجلس میں انہوں نے نہیں لکھے. تو بعد میں لکھا ہی نا, وہاں پہ میں نے اتنے واضح پہ دکھا دیا کہ وہاں پر ان کو گالی پڑ رہے تھے, بھائی گالی دے رہے تھے لوگ, ان کے ازواج کو گالی دی, آپ نے کسی کا جواب نہیں دیا بھائی. فجعلوا يردون علیہ, صحابہ نے ان پہ رد کرنا شروع کر دیا, ان کو اتنی گالیاں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اس جھگڑے کی حالت میں بلند آواز سب شور مچا رہے ہیں. وہاں پہ وصیت کہاں پہ لکھایا جا سکتا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ایک چیز جب ممکن نہیں ہے تو وہ نہیں کیا جاتا, اگر ممکن ہی نہیں ہے. وہاں پر دیکھیں, اگر کوئی شخص آپ کو گالی دیتا ہے, کیا آپ وصیت لکھنا چاہتے ہیں وہ بدتمیزی کر, تو وہاں پر آپ وصیت نہیں لکھنا چاہتے, پہلے یا تو وہ شخص چلا جائے یا اس کو آپ قتل کر دیں, ادب کر دیں, اپنی جگہ بٹھا دیں. تو وہاں پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرتے تو اس کا اگلا مرحلہ یہی تھا کہ وہاں پہ قتال, جنگ شروع ہو جائے. غزوہ جمل اور جنگ صفین وہیں پہ مدینے میں شروع ہو جائے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا. اچھا, آپ نے کہا کہ غلط فہمی کے باتوں پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. جب اچھا, میں آپ کو ابھی غلط فہمی کی باتوں کا بتا بھائی صاحب, آپ کو میں نے آپ کی اپنی کتابوں سے جابر کی حدیث دکھا دی, عبداللہ ابن عباس کی حدیث دکھا دی, عمر کی حدیث دکھا دی کہ عمر خود کہہ رہا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو وہاں پہ گالی دی ہے. خود کہتا ہے کہ میں نے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ازواج آپ سے بہتر ہیں وغیرہ, میں نے بہت ساری الفاظ دکھا دی, اور صحابہ نے اتنی گالیاں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سب ان کی اپنی کتابوں سے, کسی کا جواب نہیں دے رہا بھائی. اچھا, پھر کہتا ہے کہ صرف مخالفت کرنے سے وہ کفر نہیں لگتا. اور بھائی فسق تو ہے نا مخالفت کرنا, یہ تو مان لیتا ہو نا, اور پھر اس طرح کی مخالفت کرنا یہ کفر نہیں ہے کہ تو کیا ہے؟ اور بھائی میں نے 10 دفعہ اس آدمی سے پوچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو جو بری باتیں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بری باتیں کہی ہیں, وہ سب صحابہ کافر ہو گئے, ان کا لیڈر عمر تھا. اچھا, ملاحظہ کریے مسند احمد بن حنبل جزء الثالث والعشرون, یہ حدیث جابر ہے. دعا بصحیفۃ لیکتب علیہا فخالف علیہا عمر, عمر نے مخالفت کیا. اچھا, عمر نے جو مخالفت کی, میرے محترم ناظرین, یہ مخالفت کس کی ہے؟ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا, ٹھیک ہے نا. اب میں, یہ مخالفت عام مخالفت نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے اور عام لوگوں کی مخالفت کرنے میں بڑا فرق ہے. ایک دفعہ آپ مثلا گھر میں مثلا بیٹھ کے کوئی غلط فلم دیکھتے ہو نا, یہ کفر نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اس کے حکم کے سامنے اس کے گھر میں اس کی مخالفت کرتے ہیں, اس کا قائد حزب اختلاف بنتے ہیں, یہ کفر ہے. یہ کتاب ہے فیصل التفرقہ بین الاسلام والزندقہ, ابو حامد غزالی کی کتاب ہے. ملاحظہ کریں شیخ صاحب, ان عبارات کا جواب دینا جیسے میں نے آپ کے عبارات کا جواب دیا. ملاحظہ کریں, وَأَمَّا الْقَانُونُ فَهُوَ تَعْلَمُ, قانون اسلام کا یہ ہے کہ نظریات قسمان, بعض نظریات اصول عقائد کے ہیں اور بعض جو ہے فروع سے متعلق ہے. وَأُصُولُ الْإِيمَانِ ثَلَاثَةٌ, اصول ایمان تین ہیں, الایمان باللہ وبالرسول وبالیوم الآخر وما عداہ فروع. اصول دین یہی ہے, ایمان باللہ بالرسول یوم الآخر, اس کے علاوہ فروع دین ہے. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَكْفِيرَ فِي الْفُرُوعِ أَصْلًا, تکفیر میں کوئی فروع دین میں تکفیر نہیں ہے, صرف اصول دین میں تکفیر ہے. الا مسألة واحدة, مگر ایک مسئلہ, وهي ان ينكر اصلا دینیا علم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتواتر, مگر یہ کہ آپ ایک ایسی بات ہو جو بالتواتر نبی سے ثابت ہو, اس کی آپ مخالفت کریں, یہ کفر ہے. عمر نے مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کیا, وہ تو وہاں پہ تواتر سے بھی زیادہ, خود پیغمبر وہاں پہ موجود ہے, کہہ رہے ہیں تو کفر ثابت ہوا نہیں ہوا بھائی. اس نے مجلس ہی میں مخالفت کی, دلیل مخالفت جابر کی حدیث, یہ کہتا ہے صرف مخالفت کفر نہیں ہے. مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ, تالیف شیخ جلال الدین السیوطی. یہاں پہ ملاحظہ کریں شیخ صاحب, فاعلموا رحمکم اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چاہے قول ہو یا فعل ہو, اس کی انکرہ, جو کوئی اس کی مخالفت کرے کفر ہے. وخرج عن دائرۃ الاسلام وحشر مع اليہود والنصارى, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل قول کی مخالفت کرے وہ کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور یہود نصارہ کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے کیونکہ سنت کی مخالفت کی. اور سنت سامنے وہ کیسے بڑھ کے کیا الفاظ میں نے دکھا دیا نا کہ اس نے مخالفت کی جابر کی, اور اس کے الفاظ کہ حسبنا کتاب اللہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وصیت لکھانا چاہتا ہوں, اس کے جواب میں کہا کہ قرآن کافی ہے. یہ مخالفت واضح ہے, اور پھر وہاں پہ جھگڑا شروع کرایا اس نے. ملاحظہ کریں الاحکام فی اصول الاحکام, تالیف الشیخ ابن حزم الظاہری, جلد نمبر 1,
صفحہ نمبر 99 یہاں پر ملاحظہ کریں. اسحاق ابن راہوی کہتے ہیں, اسحاق ابن راہوی سے نقل کرتے ہیں, من بلغہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر یقر بصحته ثم رده بغیر تقیۃ فهو کافر. جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہنچ جائے اور کہہ دے یہ حدیث صحیح ہے, پھر اس کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا, خود مقر بھی ہے کہ صحیح ہے اور اس کا انکار کر رہا ہے, یہ کافر. اگر تقیہ کر رہا ہے تو الگ بات ہے, تو یہ کافر. اگر ہمیں کوئی حدیث پہنچے نا, میں کہ میں مانتا ہوں یہ حدیث صحیح ہے لیکن میں اس کو نہیں مانتا ہوں, یہ کفر ہے. جب پتہ چلا کہ حدیث صحیح ہے تو کیوں اس کا انکار کر. عمر کو تو پتہ تھا یہ حدیث صحیح ہے, اسی مجلس میں بولا ہے کہ میں وصیت قلم کاغذ لے کے آؤں, میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں, اس کی مخالفت کر. اور یہ کہتا ہے میں نے اسحاق ابن واہرہ سے میں نے نقل کیا, لیکن یہ مسئلہ کیا ہے, یہ مسئلہ اجماعی ہے, یہ مسئلہ قرآن میں بھی ہے. فلا وربک لا یؤمنون, پھر اس آیت سے وہ استدلال کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ. اے مخالفت کہتے ہیں مخالفت کرنے سے کفر نہیں ہوتا. اے شیخ کس سے واسطہ پڑا ہے تجھے آج؟ ہائے ہائے ہائے, رنگ اڑ گیا شیخ کا, رنگ لال ہو رہا ہے سب میں. ہائے 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 شیخ, الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ. ہنسو, زبردستی ہنس رہا ہے, زبردستی, جھوٹا ہنسی ہے, سچی ہنسی نہیں ہے. الشفاء بتعریف, ہنسو, ابھی دکھاتا ہوں کافر کون ہے. جزء اول کیا ہے کہ رسول ایمان کی شرط کیا ہے؟ وجوب تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو, مخالفت نہ کرو. وہ اتباعی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے, اتباع کرے تو مومن ہے, تصدیق نہ کرے, اتباع نہ کرے تو مومن نہیں. جو کہتا ہے کہ یحجر, اے ہے شیخ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بکواس کے لفظ کو نسبت, ہذیان کے لفظ کو, حجر کے لفظ کو نسبت دیتا ہے, وہ تصدیق کر رہا ہے یا توہین کر رہا ہے؟ ایمان کا شرط ہی تو یہی تصدیق نبی, اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کتنے اس کے اپنے کتابوں سے واسطے دکھائے کہ صحابہ نے یہی کہا, حجرہ کا لفظ استعمال کیا, اس کا ان کا لیڈر عمر بن خطاب تھا. ہائے 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 ہائے. والایمان, اگلے صفحے میں کہتا ہے بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو تصدیق نبوته ورسالته وتصدیقه في جميع ما جاء به وما قاله مطابقت تصدیق القلب بذلك شہادت اللسان. کہتا ہے ایمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی وہ کہے تصدیق ہے. آج میں ثابت کروں گا کہ عمر بن الخطاب کا تو میں نے ثابت کیا, شیخ کا بھی, شیخ نے بھی اعتراف کیا کہ یہ بھی مسلمان نہیں ہے. شیخ نے کیا کہا؟ شیخ نے کہا کہ عمر نے کہا کہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو پہلے سے موجود تھا. اس کے اپنے الفاظ ہیں نا, ابھی پچھلے ٹرم میں اس نے بولا کہ عمر نے کہا کہ یہ تو پہلے سے موجود تھا, اس کے لکھنے کی ضرورت, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط کر رہے تھے. اوے نبی غلط کہہ رہے تھے, عمر زیادہ جانتا ہے, نبی نہیں جانتا. نبی کہتا ہے وصیت لکھو گے تو گمراہ کبھی نہیں ہو جاؤ گے. آپ کہتے ہیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو پہلے سے موجود ہے, کیونکہ پہلے یہ تکرار ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نہ صرف عمر بن خطاب نے نبی کی مخالفت کی, آپ اس کے ایک تابع ہونے کی وجہ سے, غلام عمر ہونے کی وجہ سے, آپ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ہے. ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا. اچھا ٹائم ختم ہو گیا.